بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی پہلے ہتھیار پھینکے پھر ان سے بات چیت ہوگی۔ تو یہ جو ٹی ٹی پی کا مینس ہے، دوبارہ سے افغانستان کا جو چیپٹر ہے وہ کیا کہتے ہیں ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، اور اس سلسلے کے اندر امریکہ نے بھی پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی ہے۔ امریکہ پیچھے سے ہمیں وہ بیک کر رہا ہے اور اس کی سپورٹ ہمیں دستیاب ہے، اور ساتھ پاکستان کے اندر سے یہ بھی بات چیت سنی جا رہی ہے کہ ہم ہاٹ پرسوٹ کریں گے in the land of Afghanistan to chase our targets which are operating against Pakistan from the soil of Afghanistan، جو کہ بہت ہی ایک خوفناک بات ہے۔ یعنی افغانستان جس کو ہم اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کہتے رہے ہیں، اور وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ کی طرف ابھی ہم اسٹریٹجک بلنڈر کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے کیا یہ اتنا سادہ ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں بلاول بھٹو زرداری، پاکستان کی جو اسٹیٹ منسٹر ہے ہنا ربانی کھر، اور پاکستان کا جو اسٹیٹ منسٹر ہے، پاکستان کا جو انٹیریئر منسٹر ہے رانا ثناء اللہ، ان کے جو مختلف طرح کے بیانات ہیں، ان سے چیز اخذ یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان جا کے مین لینڈ آف افغانستان کو بھی ہٹ کرے گا ٹو چیز دا ٹیررسٹس، بیکاز یہ ادھر سے آپریٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے اگینسٹ جو افغان طالبان کی حکومت ہے، ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے، اور انتہائی اپنے ڈیپ انہوں نے غم و غصے کا ایک اظہار کیا ہے، اور اس میں ٹی ٹی پی تو ختم نہیں ہوگی، پاکستان اور افغانستان کی جو جنگ ہے وہ شروع ہو سکتی ہے، چونکہ پاکستان اور افغانستان جب سے 1975 سے پاکستان کو آزادی ملی ہے تب سے لے کے ابھی تک ہمارے حالات کوئی ان کے ساتھ آئیڈیل نہیں ہے۔ اور یہ جو ٹی ٹی پی والے ہیں، جب سے افغان حکومت آئی ہے 15 اگست 2021 سے اب تک ان لوگوں کو ادھر سے جیلوں سے چھوڑ دیا گیا تھا، اور ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ جو یہ پاکستان کی ریجنز کے جو پاٹا ریجن کے، اور یہ جو مالاکنڈ ڈویژن کے جو لوگ تھے، اور سوات، یہ جو سارا ایریا ہے، یہ لوگ ادھر سے چھوٹ کے واپس آئے، اور انہوں نے ابھی دوبارہ سے اپنی جو سرگرمیاں ان کو شروع کر دیا ہے، اور کچھ علاقوں میں سنا جا رہا ہے انہوں نے اپنی نام نہاد جو ہے وہ شریعہ کی بھی امپلیمنٹیشن کا اعلان کیا ہے، اور کچھ جگہوں سے یہ بھتہ بھی لے رہے ہیں، کچھ جگہوں سے یہ اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا کڈنیپ فار رینسم بھی کر رہے ہیں، اور اپنی شریعت اور اس طرح کی یہ جو بات چیت کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، اور یہ بات کرنی کہ یہ ہتھیار پھینک دیں گے تو پھر ان سے بات ہوگی، یہ آئین پاکستان کو مانے تو پھر بات ہوگی۔ تو بھئی انہوں نے پاکستان کے آئین کو کب مانا ہے؟ وہ کب ہتھیار پھینکنے کی بات کرتے ہیں؟ ہتھیار ہی تو ان کی طاقت ہے، اگر انہوں نے ہتھیار پھینک دیے تو پھر ان کے پاس بچے گا کیا؟ باقی تو مذاکرات ہیں، تو وہ مذاکرات سے آپ سے کیا لیں گے؟ تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کے اندر کچھ امپورٹنٹ باتیں ہیں جو کرنے والی ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ آپ کو کسی صورت حالات کشیدہ نہیں کرنے چاہیے۔ یہ اگر ادھر سے ہٹ آ کے کرتے بھی ہیں تو افغانستان کی جو اپنی مین سوئل ہے وہ تو خود ابھی افراتفری کا شکار ہے، ابھی ادھر خود بام بلاسٹ ہو رہے ہیں، ادھر خود اس طرح کی ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور وہ سنبھلتے اس کو وہ ٹائم لگے گا۔ ادھر کیا کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ 14 سے 16 ہزار سیکیورٹی کانٹریکٹرز ہیں، آئی ایس کے لوگ ہیں، بلیک واٹر کے لوگ ہیں، یہ ٹی ٹی پی کے علاوہ اور کتنے اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ادھر۔ تو اس میں جو کام ہے کرنے والا، جو گورنمنٹ آف پاکستان کو، اور جو یہ جو 2 دن کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اور امریکہ کی پیچھے آشیرواد ہے، اس میں کرنا یہ ہے کہ ہم نے ٹیررسٹ کو ختم کرنا ہے، اور اس سلسلے میں ختم کرتے کرتے ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنی کشیدگی، آرمڈ کانفلکٹ نہیں کرنا۔ اس آرمڈ کانفلکٹ کا بہت اسٹریٹجک لاس ہوگا پاکستان کو۔ تو ایسی صورت میں جو ڈویبلز ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ یہ کریں کہ جتنے ٹی ٹی پی کے فیکشنز ہیں ان سے آپ بات چیت کر لیں کہ جو ان کے جائز مطالبات ہیں، مثال ہے فاٹا کے اندر کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کوئی انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے، جو ہیلتھ، ایجوکیشن اور باقی کچھ چیزیں جو کرنے والی ہیں، وہ آپ اس کی طرف جائیں۔ امریکہ جو بات کر رہا ہے اس کو کہیں کہ یو ایس ایڈ کے ذریعے ہمیں پیسے دے، کوئی $10 بلین دیں، ہم ادھر لگا دیں۔ ایک تو اس کی طرف جائیں۔ دوسری بات، ان کو آپ یہ بتا دیں کہ بھائی اگر بھی آپ نے وہ دوبارہ سے
شریعت کے نفاذ کی بات کی، جیسے مالاکنڈ ڈویژن میں یہ بات کرتے تھے، نارتھ وزیرستان میں بات کرتے تھے، اپنا جو ہے اپنے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی بات کی، تو یہ ٹائم فریم ہے، اس کے اندر اگر آپ سرنڈر نہیں کرتے اور آئین پاکستان کو نہیں مانتے اور ہماری اسٹیٹ کی رٹ کو نہیں مانتے، تو پھر ہمارا آپ کا اعلان جنگ ہے، جتنے بھی لوگ یہ بچ گئے۔ اس سلسلے میں جو پاکستان کی جو افغانستان کے ساتھ ڈیورنٹ لائن ہے اس کو آپ کارڈن آف کریں، ایک فینسنگ ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور ٹروپس کی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے، کوئی 50,000 آپ کو ٹروپس چاہیے، وہ اٹھا کے ادھر لے جائیں اور ان کو لگائیں، اور آپ اس چیز کا خیال کریں کہ یہ جو جتنے بھی وہ ٹریڈ کے وہ جو ان کے ساتھ ہمارے جو رستے ہیں، اس کے علاوہ ہر جگہ کے اوپر ٹائٹ سیکیورٹی ہو تاکہ کوئی بھی ادھر سے ادھر نہ جا سکے۔ جو ٹیررسٹ ہے اگر کوئی ہماری لینڈ میں آتا تو ادھر ہی اس کو آپ ختم کر دیں، اور اگر اتنے دنوں کے اندر ہتھیار یہ نہیں پھینکتے، پاکستان کی حکومت کو نہیں مانتے، آئین کو نہیں مانتے، اور اپنا یہ جو انہوں نے ادھر یہ ریڈیو سٹیشنز قائم کر لیتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، اپنی ٹیررسٹک ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، اس سے یہ باز نہیں آتے، تو پھر حکومت پاکستان جو ہے وہ افواج پاکستان کے پیچھے کھڑی ہو، تو جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ ان کے خلاف آپریشن کرے، آپریشن ود ان دا لینڈ آف پاکستان ہوگا۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ آپریشن کو ادھر لے کے جائیں تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی اسٹیٹ آف پاکستان، اتنا بڑا اسٹریٹجک بلنڈر، اور اگر آپ اس کو اس طرح کریں گے تو امید ہے کہ آپ ان کو کارڈن آف کر کے جب آپ ان کو ماریں گے تو جو جتنے بھی یہ 5-7 ہزار جو لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں سے آپ کوئی بھی تعداد کو مار دیتے ہیں تو امید ہے کہ وہ پاکستان کے اندر جو پیس ہے نا وہ اسٹیبلش ہوگا۔ لیکن یہ کام کرنا کہ کوئی جا کے کنڑ میں چھپ رہا ہے، نورستان میں چھپ رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، افغانستان کے اندر جا رہا ہے، تو ہم افغانستان میں جا کے ایئر فورس ہماری مارے گی، تو یہ پھر ایک بہت بڑی ریجنل اور ایک پاکستان کے لیے وہ خرابی ہو جائے گی۔ پھر انڈیا بیچ میں کود آئے گا، افغانی ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں گے، افغان طالبان، تو وہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہوگی۔ انڈیا تو اس طرح کی پہلے ہی بات چیت کر رہا ہے، پاکستان کے وہ ٹوٹنے کی خبریں وہ چلا رہا ہے، اور افغانی طالبان جو ڈیفنس منسٹر ملا عمر کا بیٹا وہ ان کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، ہم ہماری لوگوں کو ٹرین کریں، ہمارے آفسرز کو ٹرین کریں، سیکیورٹی فورسز کے آفسرز کو دوسروں کو ٹرین کریں، تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی ایک نائٹ میرش سچویشن ہوگی۔ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے، یہ ٹی ٹی پی کو آپ نے ڈیل کرنا ہے ود ان لینڈ آف پاکستان، فینسنگ اور مضبوط کر لیں، ٹروپس کی اور ڈپلائمنٹ کر دیں۔ پہلے تو مین تو کام ہو چکا ہے، ابھی جو کچھ جگہوں پہ یہ دوبارہ سے ری آرگنائز اپنے آپ کو کر رہے ہیں، تو ان کی جو ری برتھ ہے اس کو آپ نے توڑنا ہے، اور وہ اس کے لیے اتنا زور ریکوائرڈ نہیں ہوگا جتنا زور ضرب عزم میں لگا، یا اس سے پہلے آپریشن راہ نجات میں، راہ حق میں، آپریشن المیزان میں، جتنے بھی آپریشنز ہیں جتنا زور ان میں لگا اتنا زور ادھر نہیں لگے گا، تھوڑا زور لگے گا۔ لیکن امریکہ کے کہنے کے اوپر، یعنی اگر یا آپ کے خود ہی دماغ کے اندر ایسا کوئی یہ برین چائلڈ آ جائے کہ آپ نے افغانستان کو جا کے ہٹ کرنا ہے کہ یہ افغانستان سے آتے ہیں، بھئی آتے افغانستان سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا کہتے ہیں جب یہ وہ افغانستان کا بارڈر کراس کر لیتے ہیں ٹورڈز پاکستان میں آتے ہیں، پھر آپ ان کو ہٹ کریں، اور اگر ان کے بار بار یہ ثبوت ہوں کہ یہ ادھر دوبارہ جاگے بیٹھے، سیف ہیونز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی حکومت کو بات کریں کہ یہ ادھر یہ بیٹھے ہیں، آپ ان کے خلاف ایکشن کریں، وہ ایکشن کریں گے، کیونکہ یہ ذبیح اللہ مجاہد نے تو ابھی یہ بات کی ہے نا، اس کے علاوہ انہوں نے بات یہ کی تھی کہ یہ پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے، پاکستان از ہوم اوے ہوم فار اس، اور پاکستان کے ساتھ ہمارے بہت ہی زیادہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں، تو پوری کی پوری جو طالبان کی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ہمارے بہت تعلقات ہیں، یہ بھی نہ تعلقات خراب کر لیں، اگر طالبان کے ساتھ بھی، افغان طالبان کے ساتھ بھی تعلقات خراب ہو گئے، حامد کرزئی، اشرف غنی کی باقیات وہ تو پہلے آپ کے خلاف تھیں، تو پھر پیچھے بچا کیوں؟ یہ تو پھر آپ انڈیا سے بڑا دشمن ادھر پیدا کر لیں گے، اور آپ کو فرق کرنا ہوگا، یہ جو بات ہے نا گڈ اور بیڈ طالبان والی، یہ آپ نہ کریں، جو وہ طالبان ہیں افغان طالبان، دے آر گڈ طالبان، وہ رولرز ہیں افغانستان کی مین لینڈ کے، انہوں نے جہاد کیا 20-22 سال، پھر جا کے اپنا یہ حصہ اٹھایا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ جو ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں، اور اس کے اندر جو لشکر جنگوی ملی ہے، دوسرے گروپس ملے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپ نے آپریشن کرنا ہے، جو پاکستان کے اندر وہ بام بلاسٹ، ٹارگٹ کلنگز اور سوئسائڈ اٹیکس کرتے ہیں، ان کو آپ نے وہ ہٹ کرنا ہے۔ یہ اپنے آپ کو ان سے ملاتے ہیں
وہ ان کو تھوڑا کہتے ہیں آپ پاکستان لاہور کے اندر جا کے بم بلاسٹ کرو، کراچی اسلام آباد میں جا کے کرو، یہ اپنے طور پہ کرتے ہیں تاکہ ان کو پیسہ ملے. جو ان کے فورن ہینڈلرز ہیں وہ چاہے بھارت ہو چاہے کوئی امریکہ ہو یا کچھ بھی ہو. تو آپ کا مسئلہ یہ ٹی ٹی پی ہے، آپ کا مسئلہ طالبان نہیں افغانستان کے. ظاہری بات ہے یہ اپنے آپ کو سٹرینتھن کرنے کے لیے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی الیجینس شو کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے ملا ہیبت اللہ اخنزادہ کی، کوئی بیعت شاید نہیں ہے. آپ کی میل لینڈ کے اندر یہ اگر یہ سرنڈر نہیں کرتے آپ ان کو ہٹ کریں، لیکن ان کی ہٹنگ افغانستان کے اندر جا کے اگر آپ کریں گے ہاٹ پرسوٹ یا اس طرح کی کوئی سرجیکل سٹرائک، کوئی اس طرح کا کوئی آپریشن، تو وہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک بلنڈر ہوگا اور اس چیز کو پاکستان کسی صورت جو ہے برداشت نہیں کرے گا. وہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا، بھلے اس کے لیے امریکہ کہہ رہا ہو، کیونکہ انہوں نے تو یہ پاکستان کے پاس جو بھی ہمارے پاس طاقت، اللہ کا شکر ہے بہت بڑی پروفیشنل فوج ہے، بڑے وسائل ہیں. لیکن آپ کسی کے ملک میں آ کے چاہیں کہ جی ہم ان کو ہٹ کریں گے، ادھر 20 سال جا کے دنیا کی فائنسٹ وار مشینری لڑتی رہی ہے. امریکہ اور نیٹو آئی سی ایف کے پاس کون سا ویپن نہیں تھا، کون سا ایمونیشن نہیں تھا، کیا ادھر آخر میں ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ لے کے وہ گئے، ڈسگریسفل ایگزٹ ہوا ہے امریکہ کا. اور وہ ابھی ہمیں ادھر انگیج کرنا چاہ رہا ہے ڈیورنٹ لائن میں افغانستان میں، تاکہ یہ ریجن انسٹیبل رہے اور سی پیک نہ چلے، بی آر آئی فیل ہو جائے، پورے علاقے کے اندر بدامنی ہو اور چائنا کو وہ کنٹین کر سکے جتنی دیر وہ کرنا چاہتا ہے. تو بڑے ڈیزائنز ہیں ان کو بھی آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنی جنگ اپنی مین لینڈ میں رکھیں. افغانستان جانے کیا اسٹریٹجک بلنڈر نہ کرے، وہ سوورن کنٹری ہے، یہ ان کی اپنا استحقاق ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.